ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ برادران اسلام، آج کی سرور پرور اور پر رونق محفل میں اس پیغمبر اعظم کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جو امام رسول، دانائے سبل اور فخر رسول ہے، جن کی ایک نگاہ بھی شرف صحابیت سے نواز دیتی، جن کا ایک چھوٹا سا فرمان بھی ہدایت کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے، جو غریب کا محب، مسکین کا ساتھی، غلاموں کا محسن، یتیموں کا سہارا، بے آسروں کا آسرا، بے خانماؤں کا ماوا، مساوات کا حامی، اخوت کا بانی، صدق کا منبع، صبر کا معدن، خاکساری کا نمونہ اور رحمت ربانی کا پتلا۔ شہدائیان رسالت، آج میری تقریر کا عنوان ہے شان مصطفیٰ۔ حضور کی ایک وہ شان ہے جو انبیاء بیان کرتے ہیں، اولیاء بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، فقہاء بیان کرتے ہیں، اصفیاء بیان کرتے ہیں، اتقیاء بیان کرتے ہیں، مبلغین بیان کرتے ہیں، مقررین بیان کرتے ہیں، واعظین بیان کرتے ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں، محدثین بیان کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ شان ہے کہ خود عرش والا آپ کی شان مبارک کو بیان کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اس مبارک محفل میں آپ کے سامنے شان مصطفیٰ بیان کیا جائے، مگر انداز بیان کچھ انوکھا اور اچھوتا ہو۔ آج عنوان شان مصطفیٰ ہو مگر زبان خدا کی ہو اور شان مصطفیٰ کی۔ برادران اسلام، قرآن میں غوطہ لگاؤ، قرآن کے ہر صفحہ پر محمد کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے۔ قرآن خود نبی کا تعارف کراتا ہے، اور نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی کھاتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی امت کے لیے تڑپتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی امت کے غم میں روتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی گلی میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی بازار میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی مکہ میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی مدینہ میں ہے قرآن بولتا ہے۔ اللہ قرآن خود نبی کا تعارف ہر موڑ پہ کراتا ہے، ہر جگہ اپنے نبی کا تعارف کراتا ہے، اپنے نبی کی عظمت قرآن پاک خود بولتا ہے۔ آپ کے مقام کا، آپ کے مرتبہ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پورے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے آپ کا نام لے کر آپ کو خطاب نہیں کیا۔ قرآن کے 30 پارے اٹھا کر دیکھیے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کے ساتھ خطاب کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر آرام سے رہو اور کھاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح تیرا بیٹا تیرے اہل سے نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد میں نے زمین میں تم کو اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا میں تجھ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پکارا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، الغرض ہر نبی کو اللہ رب العزت نے نام لے کر خطاب کیا ہے، چاہے آدم ہو، نوح ہو، داؤد ہو، زکریا ہو، یحییٰ ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، ابراہیم ہو، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر خطاب کیا ہے۔ لیکن قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جب میرے نبی کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے نام محمد لے کر کے خطاب نہیں کیا، کہیں یا ایھا النبی کہا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں پر طٰہٰ کہا، کہیں پر یاسین کہا، کہیں پر بشیرہ کہا، کہیں پر نذیرہ کہا، لیکن نام محمد لے کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطاب نہیں کیا۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ، یہ ہے شان مصطفیٰ۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آج شان مصطفیٰ بیان کیا جائے گا، لیکن زبان خدا کی ہوگی اور شان مصطفیٰ کی۔ تو آئیے قرآن کی آیتوں میں ہم شان مصطفیٰ دیکھتے ہیں، جمال مصطفیٰ دیکھتے ہیں۔ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی تو قرآن پاک نے والضحیٰ کہا، جب میرے نبی کے زلفوں کی باری آئی قرآن پاک نے واللیل کہا، جب میرے نبی کے سینے کی باری آئی قرآن پاک نے الم نشرح لک صدرک کہا، جب میرے نبی کی زبان کی باری آئی قرآن پاک نے لا تحرک بہ لسانک کہا، جب میرے نبی کی آنکھوں کی باری آئی قرآن پاک نے ما زاغ البصر کہا، جب میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آئی قرآن پاک نے وما رمیت اذ رمیت کہا، جب میرے نبی کے اخلاق کی باری آئی قرآن پاک نے انک لعلی خلق عظیم کہا، جب میرے نبی کی صفت رحمت کی باری آئی قرآن پاک نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا، جب میرے نبی کے شہر مبارک کی باری آئی قرآن پاک نے لا اقسم بہذا البلد کہا، جب میرے نبی کی صفات کی باری آئی تو قرآن پاک نے انا ارسلناک شاہدا کہا، جب میرے نبی کی خوشی کی باری آئی قرآن پاک نے مبشرہ کہا، جب میرے نبی کی قیادت کی باری آئی قرآن پاک نے نذیرہ کہا، جب میرے نبی کے سفر معراج کی باری آئی قرآن پاک نے سبحان الذی اسریٰ کہا، جب میرے نبی کی صحابہ کی باری آئی قرآن پاک نے اولئک ھم الراشدون کہا، اولئک ھم المفلحون کہا، اولئک ھم الفائزون کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا۔ لیکن جب میرے نبی کی اپنی باری آتی ہے اللہ آپ کے مقام اور مرتبہ کو یوں بیان فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے نبی میں نے تیرے ذکر کو، تیرے مقام کو اتنا اونچا، اتنا بلند کر دیا ہے، جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا بھی ذکر ہوگا، جہاں پر میرا نام لیا جائے گا وہاں پر تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام سے اس طرح سے جوڑا ہے، ایمان بغیر نبی کے نام کے نامکمل، اذان بغیر نبی کے نام کے نامکمل، تکبیر بغیر نبی کے نام کے نامکمل، قبر کے سوال و جواب بغیر نبی کے نام نامکمل۔ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام سے ایسا جوڑا ہے قیامت تک جو ہے آپ کا نام روشن رہے گا اور آپ کا نام زندہ رہے گا۔ برادران اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں دی۔ آپ کے صاحبزادوں کا میں سے 2 صاحبزادے پہلے انتقال کر چکے تھے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، ان کا بچپن میں انتقال ہو چکا تھا۔ آپ کا ایک لڑکا تھا، ایک آخری سہارا تھا، آپ کا ایک لڑکا ابراہیم جب چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، آپ کے ساتھ آپ کی سواری پر بیٹھنے کے لائق ہو گیا، نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا، اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ کفار مکہ کو جب یہ پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکا بیمار ہو گیا ہے، خوش ہونے لگے کہ محمد کی آخری نشانی تھی، محمد کا یہ آخری لڑکا تھا، یہ بھی دنیا سے جانے والا ہے، بہت زیادہ سیریس ہے، بیمار ہے۔ کفار مکہ کے گھروں میں خوشیاں ہیں، سب لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ محمد کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا،
محمد کا لڑکا ختم ہو جائے گا، محمد کا مشن ختم ہو جائے گا، محمد کا دین ختم ہو جائے گا، محمد کا نام ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے کا انتقال ہو گیا، صحابہ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ادھر کفار مکہ خوشیاں منا رہے تھے۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مغموم دیکھا، اپنے نبی کو رنجیدہ دیکھا، اپنے نبی کو افسردہ دیکھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان کیا، اولا تو عزا کے پجاریوں، وہ شرک کے علم برداروں، وہ ہبل کے ماننے والوں، وہ مشرکین مکہ، سن لو، تم مٹ جاؤ گے، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، تمہارا نام دنیا میں کوئی لینے والا باقی نہیں رہے گا، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا۔ میرے محمد کو مٹانے والوں، میرے محمد کے دین کو مٹانے والوں، میرے محمد کو مجنون اور دیوانہ کہنے والوں، میرے محمد کو گالیاں دینے والوں، سن لو، تم مٹ جاؤ گے، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن محمد کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ کان کھول کر کے سن لو، جہاں جہاں پر ذکر خدا ہوگا، وہاں وہاں پر ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ اگر آسمان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر زمین میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر زبور میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر انجیل میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر تورات میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر 127 صحیفوں میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر قرآن میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر مشرق و مغرب میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر شمال و جنوب میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ زمین کے ذرے ذرے پر جہاں پر خدا کا ذکر ہوگا وہیں پر محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا، اگر ایمان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر اذان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر تکبیر میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر نماز میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر قبر کے سوال و جواب میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ زمین کے ذرے ذرے پر، درخت کے پتے پتے پر جہاں جہاں پر خدا کا ذکر ہوگا وہیں وہیں پر محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ایسا جوڑا ہے، جہاں جہاں پر خدا کی خدائی ہوگی وہیں وہیں پر مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہوگی۔ ہمارا اہل دیوبند کا یہ نظریہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، دنیا کی تمام چیزیں مل کر ایک انسان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی، دنیا کے تمام انسان مل کر ایک ولی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، دنیا کے تمام انسان اور ولی ایک طرف ایک علی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، دنیا کے تمام انسان اور علی ایک طرف صدیق اکبر کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، تمام دنیا کے انسان صدیق اکبر ایک طرف ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، تمام دنیا کے انسان اور صدیق اکبر ایک طرف ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، تمام دنیا کے انسان اور انبیاء ایک طرف میرے نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کا وہ مقام وہ مرتبہ دیا ہے، خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے، خدا رب العالمین ہے، اس کا حبیب